شیخ عبد القادر جیلانی جس دور کے اندر پڑھائی کر رہے تھے، آپ مدرسے کے اندر تعلیم پا رہے تھے، تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس دور کے، شیخ المشائخ، امیر الاولیاء، یعنی اس دور کے اندر ان سے بڑا کوئی ولیوں کا شیخ نہیں تھا۔ وہ بغداد کے اندر کہیں بیان فرما رہے تھے، حضور غوث پاک ان کی مجلس میں جاتے ہیں، غوث پاک ان کی مجلس میں جب جاتے ہیں حضرت محمد کاکیس، تو جب انہوں نے دیکھا حضور غوث پاک کو اپنی مجلس کے اندر، ان لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور باہر کر دو۔ کیا کہا؟ اس بچے کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر کر دو۔ حضور غوث پاک کو مجلس سے اٹھایا گیا اور باہر کر دیا گیا۔ اب بظاہر تو کوئی بھی انسان یہ سوچے گا تو ظاہر بات ہے کہ بھائی مجھے وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اگر میں کسی مسجد کے اندر سے کسی کو کہہ دوں کہ صاحب آپ اس کو نکال دیجئے، تو اس کا پورا خاندان مسجد میں کھڑا ہوگا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ امام کے اوپر تو سب کی دادا گیری چل جاتی ہے نا۔ امام کے اوپر تو جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی مسجد میں چل جاتی ہے۔ کیا؟ جس کی کہیں نہیں چلتی، نہ اس کا بیٹا سن رہا ہے، نہ اس کا پڑوسی سن رہا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار سن رہا ہے، وہ مسجد میں آ کے سب سے بڑا نیتا بن جاتا ہے۔ اور وہ کس پہ چلاتا ہے؟ امام پر چلائے گا، مؤذن پر چلائے گا۔ امام پر بس نہیں چلے گا تو مؤذن پر چلائے گا۔ حضور غوث پاک کو ان کی مجلس سے نکال دیا۔ حضور غوث پاک چلے گئے، نہ آپ رنجیدہ ہوئے، نہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک واپس مجلس میں آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو مجلس سے نکالو۔ حضور غوث پاک کا ہاتھ پکڑا، باہر نکال دیا گیا۔ 2 مرتبہ اس مجلس سے غوث پاک کو نکال دیا گیا۔ کسی کو بھی کسی مجلس سے 2 مرتبہ نکال دیا جائے تو وہ قسم کھا لیتا ہے مر جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن یہ دونوں اللہ والے تھے، یہ دونوں اللہ کے ولی تھے، یہ دونوں جانتے تھے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ حضور غوث پاک تیسری مرتبہ آ جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آ جاتے ہیں تو لوگ بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یار عجیب بچہ، تقریر کرنے والے اتنے بڑے اللہ کے ولی بار بار بھگائے جا رہے ہیں، 2 مرتبہ مجلس سے بھگا دیا گیا، پھر بھی واپس آ رہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضور غوث پاک آئے تو جو وہ بزرگ تھے حضرت محمد کاکیس، انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر ادھر آؤ۔ جب حضور غوث پاک کو بلایا، بلانے کے بعد ان کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں تم نے دیکھا کہ میں نے اس کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے باہر نکلوایا، جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ سن لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی مجلس سے نکالا جاتا ہے، اس کو بھگایا جاتا ہے، تو آدمی کہیں بھی متوجہ ہو، جہاں کسی کو تکلیف دی جاتی ہے تو انسان فوراً وہاں دیکھنے لگتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تمام لوگوں کی توجہ عبد القادر جیلانی کی طرف ہو جائے۔ میں آپ کو پہچانوانا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اب آپ سنو کہ لوگوں یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے۔ آج میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، یہ بچپنے کے عالم میں، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور اس وقت کے اندر دنیا میں کہیں ولی ہوں گے، تمام کے تمام اپنے سر کو جھکا دیں گے اور یہی کہیں گے غوث پاک آپ کا قدم ہمارے گردنوں پر نہیں، ہمارے دل پر بھی اور ہمارے سروں پر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبد القادر ہمیں نہ بھول جانا، جب اللہ تمہیں یہ مرتبہ دے تو مجھے نہ بھول جانا۔ اور پھر اس کے بعد آپ ان کو تحفہ دیتے ہیں، مسلح دیتے ہیں، تسبیح دیتے ہیں، اپنا عصا مبارک دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں عبد القادر تمہاری شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ولی آئے اور نہ جانے کتنے آئیں گے اور چلے جاتے رہیں گے، لیکن تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارا نام قیامت تک بلند رہنے والا ہے۔ تمہارا نام قیامت تک بلند رہنے والا ہے۔ وہ لوگوں سوچو، حضور غوث پاک کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہے، لیکن آج بھی ہم اس مسجد میں بیٹھ کر اس مجلس میں غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اللہ والے ہیں۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگلوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر میں اتنا کھو جایا کرتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اتنے مست ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایسے بھیانک جنگلوں کے اندر آپ عبادت کرنے جایا کرتے تھے کہ جہاں انسان جانے سے ڈرتا تھا، جہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ بھائی بہت سے ایسے جنگل ہوتے ہیں جہاں انسان پیر رکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، لیکن اللہ نے جن کی شان یہ فرمائی ہو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے، تو پھر ان کی شان ہی کیا ہوگی؟ حضور غوث پاک ان جنگلوں میں جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان جنگلوں سے جناتوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، ایسی آوازیں آیا کرتی تھی جس کو سن کر لوگ دہشت زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے